مسلسل فائرنگ کی آواز نے پاکستانی رینجرز کو بھی چوکس کر دیا تھا اور وہ لوگ بڑی مستعدی سے اپنی رائفلیں اٹھائے کسی بھی ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ تینوں نے پاکستانی علاقے میں پہنچتے ہی سکھ کا سانس لیا اور اب وہ سرکنڈوں کے طویل سلسلے کے ایک محفوظ گنج میں بیٹھے خود کو نارمل کر رہے تھے۔ ان تینوں میں گیتن اجلی سب سے زیادہ مطمئن نظر آ رہی تھی، گو کہ اس مسلسل بھاگ دوڑ اور نفسیاتی کھچاؤ نے اس کے خوبصورت چہرے پر اضمحلال طاری کر دیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک بہت بڑھ گئی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر سے بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس طرف ہماری کون سی پوسٹ ہے؟ میرے خیال سے ترنگی پوسٹ ہوگی۔ شیر عالم نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ہم اس سے ملحقہ پوسٹ ماکھاں والی کے نزدیک ہیں، بشیر نے کہا۔ کمپنی ہیڈ کوارٹر بھی شاید یہی ہے۔ چلو اچھا ہو گیا، ادھر ہی چلتے ہیں، شیر عالم نے کہا۔ وہ جو لڑکا 3-4 روز پہلے جیل میں آیا تھا اسی علاقے کے گاؤں کا تھا۔ اس کے ذریعے مجھے علم ہوا تھا کہ یہاں دوبارہ خان صاحب کمپنی کمانڈر بن کر آ گئے ہیں۔ میری بہت عزت کرتے ہیں وہ، میرے خیال سے وہی جانا بہتر ہے، لیکن ہمیں اجالے کا انتظار کرنا چاہیے۔ فائرنگ کی وجہ سے رینجر والے بھی چوکس ہیں اور عین ممکن ہے کہ وہ بے خبری میں گولی نہ چلا دیں، بشیر نے کہا۔ ٹھیک ہے، شیر عالم نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تمہیں سردی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ اس نے گیتن اجلی کو مخاطب کیا۔ میرا نام شیر عالم ہے اور اس کا بشیر ہے، اس نے دونوں کا تعارف بھی کرا دیا۔ انہیں گیتن اجلی نے مختصر سا جواب دیا۔ عالمے، میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے، گیتن اجلی کا کوئی نام رکھ دو اور اسے کہنا یہاں کسی کو اپنا اصلی نام نہ بتائے۔ تم میری بات سمجھ گئے ہو نا؟ شیر عالم نے ایک لمحے کے لیے بشیر کے چہرے پر نظریں دوڑائی اور اس کی ساری بات سمجھ گیا۔ ہاں، تم اپنا نام عذرا بتا دینا، عذرا ولد مجید، یہی کہنا تمہارے والد صاحب کا نام، ہاں اس سے زیادہ کچھ نہ بتانا۔ تمہیں میں کسی بڑے شہر کا ایڈریس بتا دیتا ہوں، وہی ان لوگوں کو بتا دینا۔ کہنا کہ تم اپنے والد کے ساتھ انڈیا گئی تھی اپنی خالہ سے ملنے، جہاں 4-5 سال پہلے تمہارے والد بیمار ہو کر فوت ہو گئے، جس کے بعد سے تم وہیں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہو، اب ہماری مدد سے یہاں پہنچی ہو۔ آگے کی کہانی میں خود سنا دوں گا۔ میرا خیال ہے یہ لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ جب ہمارے لوگ آ جائیں گے تو ہمیں گھر جانے کی اجازت بھی مل جائے گی، اور ہاں، تم مطمئن رہنا، ہمارے ساتھ ہمارے گھر پر رہنا۔ بشیر کے 2 بچے ہیں، اس کے گھر والے تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ میری تو صرف ایک بوڑھی ماں ہے، یا پھر ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ شیر عالم نے سرگوشی کے انداز میں انہیں بتانا شروع کیا۔ یہ نام بہت اچھا ہے، عذرا۔ ٹھیک ہے، آج سے میرا نام یہی ہوا۔ معلوم نہیں میرے باپ باپ نے میرا کیا نام رکھا ہوگا، مجھے صرف منی یاد رہ گیا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس عوامی کے چنگل سے نجات دلا دی۔ تم لوگ پریشان نہ ہونا، میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ شیر عالم نے اسے ٹوک دیا۔ تمہارے دل میں یہ خیال بھی کیسے آ گیا؟ آواز نیچی رکھو، بے وقوف مت بنو، ابھی ہم خطرے کی حد عبور نہیں کر سکے۔ بشیر نے اسے حقائق کی تلخی کا ادراک کروانا چاہا۔ ٹھیک ہے،
گیتا نجلی کے لیے اپنے جذبات قابو رکھنا ممکن نہیں تھا۔ کسی نہ کسی طرح اس نے خود کو سنبھالے رکھا۔ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ اس زندگی کا خواب اس نے لڑکپن میں تب دیکھا تھا جب اس کی ماں سوامی کی داشتہ بن کر ایک نفرت آلود زندگی جی رہی تھی۔ بشیر کے اشارے پر دونوں اس کے تعاقب میں چلنے لگے۔ فائرنگ اب رک گئی تھی اور روشنی کرنے والے راؤنڈ جو بھارتی بی ایس ایف نے فضا میں داغے تھے، آہستہ آہستہ ان کی مصنوعی روشنیاں ماند پڑنے لگی تھی۔ بالآخر ان کے خول زمین پر گرے اور آسمان کو پھر رات کی سیاہی نے ڈھانپ لیا۔ تینوں پاکستانی چیک پوسٹ کی طرف جا رہے تھے جب اچانک ہی انہیں ہالٹ کی آوازوں نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ ہینڈز اپ، کسی نے للکار کر کہا۔ تینوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ٹارچ کی روشنی ان کے چہروں پر پڑی اور 3-4 سائے ان کی طرف تیزی سے لپکے۔ اوے بشیرے، تو کہاں؟ مانوس سے آواز نے تینوں کو سکا لمبا سانس لے کر ہاتھ نیچے گرانے کا حوصلہ دیا۔ یہ پاکستانی رینجرز تھے جو فائرنگ کی آواز پر چوکنے ہو کر بھارت کی طرف سے آنے والے راستوں پر مستعدی سے پھیل کر پہرا دے رہے تھے۔ چاچا منیر، تم کیسے ہو؟ بشیر نے بھی اپنے مخاطب کو پہچان لیا تھا اور اب دونوں ایک دوسرے سے گرم جوشی سے بغل گیر ہو رہے تھے۔ اپنے بندے ہیں، حوالدار چاچا منیر نے اپنے نوجوان ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، جن کے تنے ہوئے اعصاب اس طرح سے کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اتنا لمبا عرصہ کہاں گزارا؟ چاچا منیر نے چیک پوسٹ کی طرف چلتے ہوئے کہا۔ بس چاچا، لمبی کہانی ہے، پوسٹ پر پہنچ کر سناتے ہیں، بشیر نے جواب دیا۔ تو یہ ہنگامہ آرائی تمہارے لیے تھی؟ میں نے سوچا اس طرف تو چڑیا پر نہیں مارتی، یہاں سے کون سرحد عبور کرنے لگا ہے؟ چاچا منیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ پوسٹ پر ان کی آمد کی اطلاع شاید پہلے سے پہنچ گئی تھی، کیونکہ یہاں موجود 3-4 جوان جو شاید سو رہے تھے اٹھ کر باہر آ گئے تھے۔ اندر آ جاؤ، حوالدار چاچا منیر نے، جو اس پوسٹ کا انچارج بھی تھا، ان کی رہنمائی اپنے کمرے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تینوں اس کے کمرے میں موجود چارپائیوں پر بیٹھ گئے۔ یہ شیر عالم ہے، معلوم نہیں کبھی اس طرف سے کراس کیا ہے یا نہیں، لیکن ہے بڑا جیدار۔ اور یہ بیچاری مسلمان عورت ہے جو ادھر اپنے عزیزوں کو ملنے گئی تھی، وہیں پھنس کر رہ گئی۔ اس کا نام عذرا ہے۔ بشیر نے حوالدار منیر سے اپنے ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ بیٹی آرام سے بیٹھو، اب تم بالکل محفوظ ہو۔ حوالدار چاچا منیر، جس کی ساری جوانی انہی سرحدوں پر پہرے دیتے بڑھاپے کی بھیڑ چڑھنے لگی تھی، اور جو انسانوں کے دور بہت اندر تک جھانک لینے کی قدرتی صلاحیت رکھتا تھا، اس نے گیتا نجلی کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار دیکھ کر اسے تسلی دی۔ وہ جانتا تھا کہ بشیر جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس جھوٹ سچ کا پتہ لگانا اس کے فرائض میں شامل نہیں تھا۔ اسے اس بات کا علم تھا کہ بشیر سیکورٹی والوں کے لیے ایک عرصے سے خدمات انجام دے رہا ہے۔ گزشتہ 10 سال سے تو وہ اسے جانتا ہی تھا۔ اسے علم تھا کہ انٹیلیجنس کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ شیر عالم کا نام بھی اسے سنا سا لگا۔ اس کے علم میں یہی بات آئی تھی کہ بشیر بھارت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ بشیر جیل سے فرار ہو کر آیا ہے، اور یہ دونوں بھی اسی کے ساتھی ہیں۔ شاید دونوں میاں بیوی یا پھر کوئی اور۔
حوالدار چاچا منیر نے اس چکر میں پڑنے کی بجائے پوسٹ میں موجود ایک جوان کو چائے تیار کر کے لانے کے لیے کہا۔ سردی کے بڑھنے کا احساس انہیں اب تک تو نہیں ہوا تھا، لیکن اب محفوظ ہاتھوں میں پہنچنے کے بعد وہ موسمی اثرات بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ گیتا نجلی نے باقاعدہ کپکپانا شروع کر دیا تھا۔ یہ کمبل اوڑھ لو بیٹی۔ چاچا منیر نے ایک طرف کرسی پر رکھا کمبل اس کی طرف بڑھا دیا۔ لے لو عذرا، کمبل لے لو، ہمیں رات یہیں گزارنی ہے، شیر عالم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ گیتا نجلی نے کمبل اپنے جسم کے گرد لپیٹ کر خود کو سردی کی شدت سے قدرے محفوظ کر لیا تھا۔ تم لوگ صبح تک آرام کرو، صبح کمپنی ہیڈ کوارٹر اطلاع پہنچا دوں گا، وہاں سے تمہارے دوستوں سے بھی رابطہ ہو جائے گا۔ حوالدار منیر نے چائے آنے پر انہیں کہا۔ اسے خود دوبارہ اپنی جگہ واپس جانا تھا۔ رات کی پہرے داری میں وہ کسی کوتاہی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں، ہمیں کچھ آرام کر لینا چاہیے۔ خان صاحب ادھر ہی کمپنی کمانڈر ہیں یا نہیں؟ ان کا 2 ماہ پہلے تبادلہ ہو گیا تھا۔ حوالدار منیر نے بشیر کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر چلا گیا، لیکن بشیر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ نیا کمپنی کمانڈر نہ جانے کیسا ہوگا۔ خان صاحب سے اس کی خصوصی مراسم تھے اور ان کے ساتھ موجود گیتا نجلی کو بھی وہ شیر عالم اور بشیر والی حیثیت دیتے، لیکن یہ نیا شخص نہ جانے ان سے کیا سلوک کرے۔ اس نے اپنے شک کا اظہار شیر عالم پر کر کے اسے اور گیتا نجلی کو مایوس کرنے کی بجائے فی الوقت صبح کا انتظار کرنا ہی مناسب جانا۔ دونوں ایک چارپائی پر لیٹ گئے، جبکہ گیتا نجلی کمبل اوڑھے دوسری چارپائی پر بیٹھی رہی۔ شیر عالم اور بشیر نے تو کچھ دیر سو کر صبح کی تھی، جبکہ گیتا نجلی نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ صبح حوالدار منیر نے انہیں 2 جوانوں کی حفاظت میں کمپنی ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ کر دیا۔ کمپنی کمانڈر نے ان کا استقبال گرفتار قیدیوں کی حیثیت سے کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دونوں اس کے ان تمام سوالات کے جواب دیں جو اس کے ذہن میں کل بلا رہے تھے، جبکہ دونوں نے اپنے افسران کے آنے تک اس کی کسی بات کا جواب دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ کمپنی کمانڈر نے انہیں غصے سے لرزتی آواز میں کہا۔ جی ہاں، اپنے ملک کے ایک افسر سے جسے نہ اپنی حیثیت کا احساس ہے اور نہ اس بات کا علم ہے کہ ہم جیسے مہمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ ہم نے بتایا ہے کہ ہم کوئی اسمگلر نہیں، انٹیلیجنس کے لوگ ہیں۔ آپ ہمارے افسران کو اطلاع کیوں نہیں دیتے؟ آپ کا حوالدار مجھے جانتا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ بات کس لہجے میں کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، جبکہ ہم اپنی شناخت کروا چکے ہیں۔ تم جو بھی کہو، میرے نزدیک ابھی تک تم تینوں مشکوک ہو۔ میں اپنی تسلی کے بغیر تمہاری کسی بات کا یقین نہیں کروں گا۔ اگر تم نے نہ بتایا کہ یہ عورت کون ہے تو میں اسے علیحدہ لے جا کر تفتیش کروں گا۔ کمپنی کمانڈر کی گفتگو اور اس طرح اچانک پیش آنے والی صورتحال نے گیتا نجلی کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بڑی خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ دیکھو مسٹر، تم جو کوئی بھی ہو، ہم اب تمہاری کسی بات کا جواب نہیں دیں گے، اور جہاں تک اس عورت کو لے جانے کا تعلق ہے تو اس کا کبھی تصور بھی نہ کرنا، یہ ہماری حفاظت میں ہے۔ اگر ہم کافروں کی سرزمین سے اسے با حفاظت یہاں تک لا سکتے ہیں
تو اپنے ملک میں بھی انشاءاللہ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ شیر عالم کو بھی طیش آنے لگا تھا۔ تم ہو کون؟ بڑی باتیں کر رہے ہو۔ کمپنی کمانڈر بڑا اکھڑ اور بدتمیز آفیسر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں باتیں کر رہا ہو۔ عالمے تو چپ کر، ہم اس کی کسی بات کا جواب اپنے افسروں کے آنے تک نہیں دیں گے۔ بشیر نے چاہا کہ حکمت عملی سے کام لے کر معاملہ سنبھالے۔ اس کی جہاں دیدہ آنکھوں نے کمپنی کمانڈر کی نیت کا فطور کا اندازہ لگا لیا تھا۔ گیتا نجلی کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ تو شکل ہی سے کوئی عیاش دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت لڑکیوں سے جی بہلانا جس کا مشغلہ رہا ہو۔ تم یوں نہیں مانو گے، کمپنی کمانڈر نے اتنا کہتے ہوئے اپنی میز کے کونے پر لگے بٹن کو دبایا۔ پلک چھپکنے میں وہاں 8 مسلح رینجرز آ گئے۔ یہ لوگ شاید اپنے افسر کے غصے سے آگاہ تھے، کیونکہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان پر رائفلیں تان لی۔ لے جاؤ اور انہیں الگ الگ بند کر دو، کمپنی کمانڈر نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ دیکھو، تم بہت زیادتی کر رہے ہو۔ اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو اس کا بہت برا خمیازہ بھگتو گے۔ بشیر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ رینجرز نے یہ سمجھا کہ وہ ان کے کمپنی کمانڈر پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے بشیر کو دھکا دے کر ایک طرف گرا دیا۔ شیر عالم نے چاہا کہ آگے بڑھ کر بشیر کو بچائے تو رینجرز اس پر پل پڑے۔ انہوں نے دونوں کو بندوقوں کے بٹ اور ٹھوکریں مارتے ہوئے باہر لے جانا چاہا۔ شیر عالم کا دماغ غصے سے پھٹنے کو آ رہا تھا۔ اس نے بے بشی اور طیش کے عالم میں انہیں گالیاں دینا شروع کر دی، جس پر وہ سب شیر عالم پر پل پڑے۔ اس صورتحال نے گیتا نجلی کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس نے دیوانہ وار چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ کمپنی کمانڈر نے اس کا بازو پکڑ کر اسے ایک طرف کھینچا۔ یہ آخری منظر تھا جو شیر عالم نے دیکھا۔ اس کے بعد ان دونوں کو اور کچھ دیکھنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ رینجرز کے جوان انہیں بندوقوں کی نوک پر پاؤں سے ٹھوکریں مارتے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک کونے میں موجود چھوٹی سی بیرک کی طرف لے گئے، جہاں ان دونوں کو انہوں نے بے دردی سے دھکے دے کر اندر پھینکا اور باہر سے تالا لگا کر دروازہ بند کر دیا۔ دونوں سکتے کے عالم میں کافی دیر تک چپ چاپ بیٹھے رہے۔ اپنوں کے اس بہیمانہ سلوک نے ان کے دماغ سن کر دیے تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ اس کمپنی کمانڈر جیسی کالی بھیڑیں جو ملک کے اکثر ذمہ دار عہدوں پر فائز ہیں، غیر شعوری طور پر ہی صحیح لیکن دشمن کی اعلی کار بنی ہوئی ہیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو محب وطن پاکستانیوں کو اپنی گھٹیا اور غیر انسانی سلوک سے برین واشنگ کر دیا کرتے تھے۔ یہی وہ درندے تھے جن کے ناانصافیوں کے خلاف کئی شرپا سراپا احتجاج غنڈوں کا روپ دھار چکے تھے، لیکن اپنی وردیوں اور اپنے جیسے حرام کاروں کی مہربانیوں کے طفیل یہ لوگ احتساب سے بچے ہوئے بڑی لاپرواہی سے اس گھنونے دھندے میں مصروف تھے، اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں تھا۔ قانون نے انہیں انسانیت کی فلاح کے لیے اختیارات سے نوازا تھا، لیکن ان بھیڑیوں نے اپنے اختیارات کے بلبوتے پر خود کو فرعون بنا لیا تھا، اور خدا کی اس زمین پر نمرود شاہی کے نمائندے بن کر بیٹھ گئے تھے۔ افسوسناک بات تو یہ تھی کہ دن بدن ان کی حرام کاریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور کوئی ان کے منہ میں لگام ڈالنے والا نہیں تھا۔ ایک طرف چاچا منیر جیسے ایماندار اور ملک کی آن پر اپنی جانیں نچھاور کر دینے والے سرحدوں کے پہرے دار تھے، جو راتیں اس لیے جاگ کر بسر کرتے تھے کہ اپنے ملک کے باسیوں کی سکھ کی نیند نصیب ہو، اور دوسری طرف اسی فورس کے ایسے بد کردار افیسر تھے جو اپنی حرکتوں سے غیور پاکستانی شہریوں کی راتوں کی نیندیں حرام کر رہے تھے۔
بہت برا ہوا، بہت برا ہوا بشیرے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ شیر عالم نے بالآخر غصے سے دھاڑتے ہوئے بشیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ عالمے، میں جانتا ہوں اس نے کمینگی کا مظاہرہ کیا ہے، میں جانتا ہوں اس نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے، اس کے باوجود تم صبر کرو اور خود پر قابو رکھو، ابھی اس ملک کے پاسبانوں کی غیرت نہیں مری۔ چاچا منیر بھی اسی فورس کا ایک نمائندہ ہے، وہ خدا کے پراسرار بندے جنہوں نے رات ہمارے لیے چارپائیاں خالی کر دی تھیں، اپنے آرام کو ہمارے لیے حرام کر لیا تھا، وہ ابھی زندہ ہے، اسے سزا ضرور ملے گی، تم کسی افیسر کو آ تو لینے دو۔ بشیر کی ہر ممکن کوشش تھی کہ شیر عالم خود کو نارمل کر لے۔ بشیرے، تم سوچو اس بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے اس نے اتنا طویل انتظار کیا تھا؟ اف میرے خدایا، اس کے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہوگی، اور یہ درندہ، یہ بھیڑیا نہ جانے اس سے کیا سلوک کرے۔ وہ اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ عالمے، خدا کی قسم وہ میری بہن ہے، میں اس کی طرف بڑھنے والے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اگر اس کی قسمت میں ابھی 4 دن کی زندگی ہے تو کبھی بھول کر بھی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا۔ بشیر کی آواز سے قہر برس رہا تھا۔ بشیرے، یہ شیطان اور بد خصلت آدمی ہے، اس سے کچھ بعید نہیں، اسے بہت سی قانونی موشگافیوں کا علم ہوگا، خدا ہی جانے اب یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس نے انٹیلیجنس والوں کو ہماری اطلاع ہی نہیں دی۔ شیر عالم نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس کی فکر نہ تم کرو، حوالدار چاچا منیر کو علم ہے کہ ہم پاکستان آ چکے ہیں، اب خدا کے فضل سے یہ ہمیں جان سے مارنے سے تو رہا، اور تم یہ نہ سمجھنا کہ وہ ہمارے حال سے بے فکر ہوگا، اس نے ضرور اپنے ذرائع سے ہماری آمد سے انٹیلیجنس والوں کو مطلع کر دیا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو طیف تسلیاں دیتے رہے، پھر وہ خاموشی سے آنے والے وقت کے منتظر ہو رہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ انسانی کھال میں چھپے بھیڑیے سے ٹکرا گئے ہیں۔